نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ويسألونك عن اليتامى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیے کہ جو تمہارے پاس بچ رہے تمہارے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اسے تم خرچ کر دو. ضروری جو اخراجات ہیں، ضروری جو خرچے ہیں، ان خرچوں کو نکالنے کے بعد جو تمہارے پاس پیسہ بچ رہے، پونجی بچ رہے، اس پونجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، دنیا کے امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، ان کے کیا حقوق ہیں ہم پر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے، یتیموں کی اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر آپس میں تم انہیں ملا لو، ان کو اپنے ساتھ رکھنے لگو، ان کو اپنے پریوار، اپنے خاندان، اپنی فیملی کا ایک حصہ بنا لو، ایک ہی چھت کے نیچے تم بھی رہو اور وہ بھی رہیں، ایک ہی ہنڈیا کا پکوان تم بھی کھاؤ اور وہ بھی کھائیں، ایک ساتھ تم یتیموں کے ساتھ ایک ساتھ رہو، تو یہ تمہارے بھائی ہیں. اگر تم انہیں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے، فساد پھیلانے والا کون ہے، مفسد کون ہے، بگاڑ پیدا کرنے والا کون ہے، اور مصلح کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے، بات کو بگاڑنے والا کون ہے، گڑبڑ کرنے والا کون ہے، کتنا وہ فساد کی آگ بھڑکانے والا کون ہے، اور مصلح کون ہے. مفلح نہیں، مصلح، اصلاح کرنے والا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو تمہیں اعنات یعنی تنگی اور دشواری میں مبتلا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، بہت عزتوں والا ہے، حکیم ہے، حکمتوں والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں اپنی بیوی نہ بناؤ، زوجہ نہ بناؤ. وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح ینکحو کے معنی نکاح کرنے کے ہیں، انکح ینکحو کے معنی نکاح کرانے کے ہیں. یہاں تنکحو نہیں فرمایا، تنکحو فرمایا. کیا معنی؟ تم خود نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے. اب یہ مشرک میں سب آ گئے. الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، کافر جو جتنے بھی ہیں سب ایک ہی مذہب کے ہیں. عیسائی، یہودی، مشرک، کافر، آتش پرست، بت پرست، بدھسٹ، جینی، یہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان سب کو مشرک کہا جا سکتا ہے، ان کو کافر کہا جا سکتا ہے. یہ کافر ہیں اور یہ مشرک ہیں. جو بھی مسلمان نہیں ہے وہ اسے مشرک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کافر تو ہے ہی، اسے کافر کہا جا سکتا ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ جو بھی مسلمان نہیں اسے کافر اور مشرک کہا جا سکتا ہے. ولا تنکحوا المشرکات، اے مسلمانوں تم مسلمان ہو تو مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے، یعنی وہ عورتیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان سے نکاح مت کرو. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں. اگر وہ ایمان والے ہو جائیں، اگر وہ ایمان والے ہو جائیں، وہ صاحب ایمان ہو جائیں، تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے. مشرک عورت داخل اسلام ہو جاتی ہے تو وہ تمہاری اسلامی بہن ہے، ایمانی بہن ہے، وہ صاحب ایمان ہو چکی ہے. اب وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ اسلام کے حدود میں آ چکی ہے. اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اسلام کی وجہ سے، وہ کفر کی نجاست سے، گندگی سے، پلیدی سے پاک ہو چکی ہے، شرک سے پاک ہو چکی ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے اگر تمہیں نکاح کرنا پسند ہے، اگر مشرک عورتیں یعنی کافر عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کو دعوت اسلام دو، پہلے انہیں مسلمان ہونے کا حکم دو. وہ اگر مسلمان ہو جاتی ہیں تو ان سے بالکل نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر مسلمان نہیں ہوتی تو ان سے نکاح ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. مرد اگر مسلمان ہو اور عورت کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، عورت کافر ہو، مشرک ہو، تو اس سے مسلمان کا نکاح ہوتا ہی نہیں، واقع ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی کر لے نکاح تو نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ تعلقات مسلمان کے ایک مشرک عورت سے تعلقات جو ہیں وہ زنا کے مترادف ہوں گے، زنا سمجھے جائیں گے. وہ تعلقات زن و شو کے تعلقات نہیں ہیں، وہ زنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں. تو اگر مرد مسلمان رہے، عورت کافرہ رہے، تو اس عورت سے مرد کا نکاح ہوتا ہی نہیں، مسلمان کا نکاح ہوتا ہی نہیں. اسی طرح اگر عورت مسلمان رہے اور مرد کافر رہے تو اس مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اختلاف دین ہے، دین کا اختلاف ہے. مرد کا دین اور ہے، عورت کا دین اور ہے. مرد مسلمان ہے، عورت کافر ہے، اب بھی دونوں کے درمیان عقد نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا. عورت مسلمان ہے، مرد کافر ہے، اب بھی دونوں کے درمیان عقد نکاح واقع نہیں ہو سکتا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور مشرک عورتوں، یہاں مشرک سے مراد سمجھیے کہ تمام کفر میں مبتلا عورتیں، ہندو عورتیں ہوں، سکھ عورتیں ہوں، بدھ عورتیں ہوں، جینی عورتیں ہوں، بدھسٹ عورتیں ہوں، آتش پرست جو ہیں، آگ کو پوجنے والے وہ عورتیں ہوں، یہ سب عورتوں سے مسلمان کا نکاح، اہل اسلام کا نکاح نہیں ہو سکتا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اگر وہ داخل اسلام ہو جائیں تو پھر ان سے نکاح بالکل ہو سکتا ہے. ولا تنکحوا المشرکین، تو مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان مرد کا. لیکن اگر عورت عیسائی ہے، اہل کتاب ہے، اگر عورت عیسائی ہے، کرسچین ہے، اسے اہل کتاب کہتے ہیں، وہ ہے عورت اہل کتاب ہے، کرسچین ہے، عیسائی ہے. اور اگر عورت یہودی ہے، جیو ہے، یہ بھی اہل کتاب ہے. عیسائی کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں اور یہودی کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں. اگر عورت جو ہے عیسائی ہے یعنی کتابیہ ہے، اہل کتاب عورت کو کتابیہ کہتے ہیں، اہل کتاب مرد کو کتابی کہتے ہیں. اہل کتاب عورت کو کتابیہ کہتے ہیں، اہل کتاب مرد کو کتابی کہتے ہیں. تو اگر عورت کتابیہ ہے، عیسائی ہے، کتابیہ ہے، اگر عورت یہودی ہے، کتابیہ ہے، تو اس وقت مسلمان مرد کا نکاح اس سے واقع ہو جائے گا، جائز ہے. لیکن اس نکاح کو مکروہ بتایا ہے، اس نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے، ناجائز گردانا ہے، مکروہ ہے، تحریمی بتایا ہے فقہاء کرام نے، علماء عظام نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ کہ عیسائی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو جائے گا، لیکن شریعت ایسے نکاح سے مسلمان مرد کو روکتی ہے. اگرچہ کہ یہودی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو جائے گا،
واقع ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا، لیکن شریعت مطہرہ مسلمان مرد کو یہودی عورت سے نکاح کرنے سے منع کرتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ تو عیسائی اور یہودی عورت سے اگرچہ کہ مسلمان نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا، اور بچے ہوں گے تو وہ بچے اسی مسلمان کے مانے جائیں گے، اور وہ بچے بھی مسلمان بچے مانے جائیں گے، لیکن ایسے نکاح سے، یعنی یہودی عورت سے نکاح کرنا، عیسائی عورت سے نکاح کرنا مسلمان مرد کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، محظور قرار دیا ہے علماء کرام نے، فقہاء اسلام نے، ائمہ دین نے، مبلغین اسلام نے. کیونکہ اس سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ عورت اپنے مذہب میں کہیں، عورت عیسائی ہے، مرد مسلمان ہے، ممکن ہے کہ عیسائیت میں وہ کھینچ لے مرد کو. عورت یہودی ہے، مرد مسلمان ہے، ممکن ہے کہ اپنے مذہب میں وہ کھینچ لے مرد کو. تو اس طرح مرد کا ایمان بھی جا سکتا ہے. لہذا بہتر یہی ہے کہ مسلمان مرد عیسائی عورت سے نکاح نہ کرے. بہت اچھا تو یہی ہے کہ مسلمان مرد جو ہے یہودی عورت سے نکاح نہ کرے. تو لیکن نکاح ہو جائے گا، یہودی اور عیسائی عورت، کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو جائے گا، اگرچہ کہ ممنوع ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے. نکاح ہو جائے گا، بچے ہوں گے تو بچے بھی جو ہے وہ حلالی بچے مانے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عیسائی اور یہودی کے علاوہ، اگرچہ کہ یہودی اور عیسائی بھی داخل اسلام نہیں ہیں، یہودی اور عیسائی بھی مسلمان نہیں ہیں، خارج دائرہ اسلام ہیں، لیکن ان سے نکاح ہو جائے گا. لیکن ہندو عورت سے اگر کوئی مسلمان مرد نکاح کرے، بدھ عورت سے، لامی مذہب رکھنے والی بدھسٹ عورت سے اگر کوئی مسلمان مرد نکاح کرے، جین مذہب، جین مت کو ماننے والی عورت سے اگر کوئی مسلمان مرد نکاح کرے، اسی طرح آتش پرست، آگ کو پوجنے والے جو ہیں، ان کی عورت سے اگر کوئی مسلمان نکاح کرے تو سرے سے نکاح واقع ہی نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا. مسلمان مرد کے اس کے تعلقات زنا سمجھے جائیں گے. ان سب باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. مومن ہو جائیں تو اب پھر وہ تمہاری اسلامی بہنیں ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان سے نکاح بالکل درست ہے، ان سے نکاح بالکل درست ہے. اگر ہندو عورت مسلمان ہوتی ہے اس سے نکاح جائز ہے. اگر بدھ عورت، اگر جین دھرم کو ماننے والی، اگر جو ہے سکھ عورت، اگر آتش پرست عورت اگر مسلمان ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اہل اسلام کو روا ہے کہ اس سے نکاح کیا جا سکے. اسی طرح یہودی اور عیسائی عورت اگر مسلمان ہوتی ہے تو پھر اس سے اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ نکاح کیا کرے مسلمان مرد. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکات سے، کافر عورتوں سے جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ داخل اسلام ہو جائیں. مسلمان مرد کا نکاح عیسائی عورت سے اور مسلمان مرد کا نکاح یہودی عورت سے ہو جائے گا اگرچہ کہ شریعت نے روکا ہے. لیکن مسلمان عورت کا نکاح عیسائی عورت سے، عیسائی مرد سے، مسلمان مرد کا نکاح عیسائی عورت سے ہو جائے گا، مسلمان مرد کا نکاح یہودی عورت سے ہو جائے گا. لیکن عورت اگر مسلمان ہے، مرد عیسائی ہے، تو اب کیا فتویٰ ہے؟ عورت اگر مسلمان ہے، مسلمہ ہے، اور مرد جو ہے عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو کیا مطلب فتویٰ ہے؟ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، واقع ہی نہیں ہوگا، نکاح ہوگا ہی نہیں. عورت اگر مسلمان ہے، مرد عیسائی ہے تو نکاح نہیں ہوگا. عورت اگر مسلمان ہے، مرد یہودی ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں. یہ تمام مسائل، ان تمام مسائل سے اکثر حضرات تو جانتے ہیں، یہ جو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو حضرات نہیں جانتے ان کو جان لینا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عرض کر رہا تھا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
مشرکات سے، مشرک عورتوں سے یعنی غیر مسلم عورتوں سے، نان مسلم عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ داخل اسلام ہو جائیں، دائرہ ایمان میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، تمہاری اسلامی بہنیں بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں غالباً یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مرد مسلمان ہے، مرد مسلمان ہے، عورت عیسائی ہے، نکاح ہو جائے گا، دونوں کا نکاح ہو جائے گا، لیکن کب ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ وہ عیسائی کہلانے والی عورت واقعی عیسائی ہے یا نہیں۔ آج کل کے دور میں آپ حضرات میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ حضرات ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ حضرات جو ہیں نیوز پیپر پڑھتے ہیں، آپ حضرات ریڈیو سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، آپ حضرات میگزینز پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، خبروں سے دنیا بھر کی آپ واقف ہیں۔ آج پوری دنیا سکڑ کر سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، پوری دنیا ایک قریہ بن گئی ہے، سمٹ گئی ہے، سکڑ گئی ہے، چھوٹی بن گئی ہے میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضرات؟ تو عرض کر رہا تھا یہ پورا گلوب جو ہے ایک ولیج بن گیا ہے، ایک قریہ بن گیا ہے۔ ابھی امریکہ میں کوئی قصہ ہوا، ابھی پاؤ گھنٹے کے اندر، مفلح شاہ صاحب یہاں چنئی میں دیکھ لیتے ہیں، نیو یارک میں کوئی واقعہ ہوا کمبوکونم میں، 10 منٹ میں وہ واقعہ کمبوکونم تک پہنچ جاتا ہے، ارکونم تک پہنچ جاتا ہے، ویسر پاڑی تک پہنچ جاتا ہے، تامبرم تک پہنچ جاتا ہے، پلوارم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ عورت اگر عیسائی ہے اور واقعی عیسائی، بہت سے آج ایسے عیسائی لوگ ہیں، ایسے عیسائی مرد ہیں، ایسے عیسائی عورتیں ہیں جو نام کے تو عیسائی ہیں، حقیقتاً عیسائی نہیں ہیں، وہ نیچری بن گئے ہیں، نو گاڈ نو ریلیجن ان کا عقیدہ بن گیا ہے، وہ نہ مذہب میں فیت رکھتے ہیں، وہ نہ کسی آسمانی دین میں فیت رکھتے ہیں، وہ نہ مذہب میں یقین رکھتے ہیں، نہ مذہب کو مانتے ہیں، کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، نہ کسی ریلیجن مانتے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ حیات بعد الممات، معاد کے قائل ہیں، آخرت کے قائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ آج ایسے عیسائی کہلانے والے بہت پائے جا رہے ہیں یو کے میں، ویسٹرن کنٹریز میں، یو ایس میں، جو خود کو کرسچن بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کرائسٹ کو مانتے ہیں، حضرت مسیح پر ہمارا مانتے ہیں، مگر ان کو کچھ نہیں معلوم، نہ وہ کرائسٹ کو مانتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں کسی میں، بس ان کا برائے نام وہ عیسائی ہیں، کرسچن، سو کالڈ کرسچنز ہے نا، تو نام نہاد عیسائی ہیں، وہ حقیقت میں عیسائی نہیں۔ ایسی اگر عورت ہے جو نام کی عیسائی ہے، عیسائی عقائد نہیں رکھتی، حقیقتاً عیسائی نہیں ہے کیونکہ عقائد اس کے عیسائی نہیں ہیں، تو اس سے نکاح بھی مسلمان کا نہیں ہوگا۔ آج کل بہت سے ایسے عیسائی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، ویسٹ میں بہت سے عیسائی ہیں جو عقیدہ عیسائی نہیں رکھتے، بس بائی برتھ عیسائی ہیں، یعنی ان کے بائی برتھ سے مطلب ان کے ماں باپ عیسائی ہیں، ان کا خاندان پریوار، ان کے جو اینسسٹرز تھے وہ عیسائی تھے، اس واسطے وہ جو ہیں عیسائی ہیں۔ تو ایسی عیسائی عورت سے نکاح نہیں ہوگا کیونکہ وہ حقیقت میں عیسائی نہیں، وہ خدا کو مانتے نہیں، ان کے پاس خدا کا تصور نہیں، مذہب کا تصور نہیں، نو گاڈ نو ریلیجن بولتے ہیں، وہ نیچر کو مانتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے، نیچر کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی جنریٹر، آرگنائزر اور ڈسٹرائر نہیں ہے۔ گاڈ کیا مانے؟ گاڈ GOD، جو گاڈ، جی سے جنریٹر، او سے آرگنائزر، ڈی سے ڈسٹرائر۔ آج کل ایسے بہت سے عیسائی ہیں عیسائی ممالک میں جو حقیقت میں عیسائی نہیں، نام کے عیسائی ہیں، عیسائی عقائد ان کے نہیں ہیں، لہذا ویسی عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سے یہودی ہیں جو یہودی عقائد رکھتے ہیں اور ان کے عقائد نہیں رکھتے، برائے نام یہودی ہیں، ویسی یہودی عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ آج ہم اخبار پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ بہت سے عیسائیوں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا ہے، عملاً چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اعتقاداً چھوڑ دیا، عملاً چھوڑ دیا. یعنی کئی ایسے عیسائی ہیں ویسٹ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، جنہوں نے ایسے عیسائی ہیں مغربی ممالک میں، آپ سمجھ رہے ہیں، ایسے عیسائی ہیں ویسٹ میں جنہوں نے اپنے گرجا گھر بیچ دیے، ان گرجا گھروں کو مسلمانوں نے خرید لیا اور انہیں مسجدوں میں کنورٹ کر دیا. ان کو عیسائیت سے نفرت ہے، وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے، وہ کسی دھرم کو بھی نہیں مانتے، وہ نام کے مسلمان ہیں، نام کے عیسائی ہیں. تو ایسی عیسائی عورتوں سے نکاح کس کا نہیں ہوگا؟ مسلمان مت کا نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور یہ باندی، مؤمن باندی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باندیاں ہیں، امام حسین کی باندیاں ہیں، حضور کی مقدس 4 باندیاں ہیں، خود حضور کی. علم نہیں ہے ہمیں، ہم یہ سمجھے ہیں کہ حضور کی بعثت کے بعد، اسلام کے طلوع ہونے کے بعد، اسلام کے ظہور کے بعد باندیوں، سلیوز یعنی غلاموں اور باندیوں کا رواج، کنیزوں کا رواج ختم ہو گیا. حضور نے آ کے کہہ دیا کوئی باندی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کسی کو غلام نہ سمجھنا، کسی کو باندی نہ سمجھنا. یہ تصور غلط ہے. اسلام نے فوری طور پر باندیوں اور غلاموں کے وجود کو ختم نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اسلام نے فوراً جو ہے باندی اور غلام کے تصور کو ختم نہیں کیا، مگر ایسا نظام دیا دنیا کو کہ باندیوں کا رواج خود بخود ختم ہو گیا. ایک زمانے تک چلا، اس کے بعد مٹ گیا رواج. اب کوئی شرعی باندی نہیں ہے. ایک ایسا نظام حیات، ایک ایسا دستور حیات، ایک ایسا سسٹم دیا، ایک ایسا طریقہ زندگی دیا اسلام نے کہ اس کے آنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، دھیمے دھیمے نہ کوئی غلام رہ گیا نہ باندی رہ گیا. اب اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھی غلام نہیں ہے. There is no slave in this gathering. پورے ہندوستان میں کسی کو تلاش کرنے لگے، کسی کو تلاش کریں گے بھی تو ایک بھی سلیو، ایک بھی غلام آپ کو مسلمان نہیں ملے، کوئی غلام نہیں. لیکن یہ کام اسلام نے بڑے ہی آہستہ طریقے پر انجام دیا، بڑے ہی حسین طریقے پر. خود حضور کی بیویاں بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 12، 13، 11 کچھ بھی رہے. اصح قول کون سا ہے؟ سب قولوں میں زیادہ صحیح قول کون سا ہے؟ راجح قول کون سا ہے؟ زیادہ وزنی قول کون سا ہے؟ وہ پیش کرنا چاہیے. میں اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نوجوان سن کے جاتے ہیں. ہمارے کچھ پیر بھائیوں کو تو میری باتوں سے بہت دلچسپی ہے، نئی نئی معلومات ان کو ملتی ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں، ریکارڈ لیتے ہیں. اب وہ لوگ جو ہے، میں ایسا علم پیش کرتا ہوں کہ ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. میں اصح قول، کئی قول ہوتے ہیں، کئی روایتیں ہوتی ہیں، ان میں جو سب سے جچی تلی روایت ہے وہ پیش کرتا ہوں. تو میرے پاس علم حاصل کرنے کے بعد، جانے کے بعد آدمی یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کیا ہے، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں. ایک ہی بات جواب دے، صحیح جواب ہوگا وہ. یہ بات یاد رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی کتنی زوجائیں ہیں، کتنی مقدس بیویاں ہوئی ہیں. کوئی 13 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 11 کہہ رہا ہے. 9 بیویوں کی بھی تو روایت ہے. یہ جاننا میرے بھائی، جاننا، یہ جاننا ضروری ہے. کوئی کہہ رہا ہے 9، کوئی کہہ رہا ہے 11، کوئی کہہ رہا 12، کوئی کہہ رہا 13، یہاں تک 13 تک یہی. اب اس میں کیا قول صحیح ہے، کیا ہے، کون بولے گا؟ سن لیجیے اچھی طرح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، اب یہ قول بس ہے، کافی ہے آپ کو، پھر کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی سے سننے کی ضرورت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی 11 بیویاں ہوئیں. آپ نے 11 بیویوں سے نکاح فرمایا. 11
خواتین سے نکاح فرمایا اور ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، اپنی بیوی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ 11 بیویاں، 12-13 کی روایت نہیں، 11 بیویاں حضور کی ہوئیں، اور 9 بیویاں جو بولتے ہیں وہ کیا؟ حضور کے انتقال کے وقت، حضور کی وفات کے وقت پر حضور کے حرم شریف میں، حضور کے نکاح میں کتنی عورتیں تھیں کہ حضور کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نکاح کیا حضور نے 11 عورتوں سے۔ جب حضور کی وفات ہوئی، حضور کی وفات مقدسہ کے وقت حضور کے مکان میں کتنی عورتیں تھیں؟ کتنی مقدس زوجائیں تھیں؟ 9۔ یہ تو اس طرح جاننا ہے علم دین کو۔ علم دین آسان چیز نہیں ہے، اسے ہر طرح سے جاننا، ہر زاویے سے جاننا چاہیے۔ خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا جی؟ باندی کسے کہتے ہیں اور آزاد عورت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے آزاد عورت، جیسے ہم سب کی بیویاں آزاد عورتیں ہیں، وہ باندیاں نہیں۔ آج بیوی کو باندی کیا، باندی سے بدتر سمجھ رہے ہیں لوگ۔ وہ آزاد عورتیں ہیں، وہ ہماری بیویاں ہیں، نہ کہ باندیاں۔ باندی اور ہوتی ہے، باندی جو ہوتی ہے وہ آزاد عورت نہیں ہوتی، آزاد عورت جو ہوتی ہے وہ باندی نہیں ہوتی۔ بس اگر مرد ہوتا ہے تو اسے غلام کہا جاتا ہے، سلیو، اور اگر عورت ہوتی ہے تو اسے باندی کہا جاتا ہے۔ باندی آزاد عورت نہیں ہوتی، اور ہماری جو بیویاں ہیں، منکوحائیں ہیں، وہ باندیاں نہیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، حرہ عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں۔ باندی کو کنیز بھی کہا جاتا ہے، کنیز شرعی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور غلام اور باندی یہ اپنے آقا کے مالک کی ملک ہوتی ہے۔ جیسے یہ انگوٹھی میری ملک ہے، جیسے چشمہ میری ملک ہے، مائی پراپرٹی، آئی اون اٹ، میں اس کا اونر ہوں، اٹ بلانگس ٹو می، یہ میری پراپرٹی ہے۔ اسی طرح یہ باندی جو ہے اسے خریدنے والے یا اس کے مالک کی ملک ہوتی ہے، بیوی ملک نہیں ہوتی۔ بیوی جو ہے وہ تمہاری ملک نہیں ہے۔ عورت جو ہوتی ہے، بیوی، زوجہ اور منکوحہ جو ہوتی ہے، وہ باندی نہیں ہوتی، اسے باندی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام نے بیوی کا مقام الگ بتایا، باندی کا مقام الگ بتایا۔ اچھا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ محی الدین بھائی آلریڈی میریڈ ہیں، ایک زوجہ سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے، ان کی بیوی اپنی ہے۔ اب اس کے بعد وہ چاہیں تو ایک باندی کو رکھ سکتے ہیں۔ بیوی ہے، بیوی وہ تو آزاد عورت ہے، وہ باندی نہیں ہے، بیوی ہے، وہ ان کی زوجہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک باندی خریدی۔ آپ کو میں نے پہلے ہی سنا دیا، اب کوئی باندی میں ملنے والی نہیں، خریدی بیچی نہیں جا سکتی باندی۔ مثال پیش کر رہا ہوں۔ محی الدین بھائی جو ہیں انہوں نے تو نکاح کر لیا، بچے بھی ہیں سب ماشاءاللہ۔ اب ان کا خیال ہوا کہ ایک باندی بھی کرنی چاہیے، اور باندی ملتی بھی ہے، وہ زمانہ ہے سمجھیے۔ تو انہوں نے ایک باندی کو اپنا لیا، ایک باندی خرید لی، ایک باندی انہوں نے خرید لی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب وہ باندی ان کی باندی ہو گئی، ان کی ملک ہو گئی، وہ ان کی بیوی نہیں۔ باندی بیوی نہیں، بیوی باندی نہیں، وہ ان کی ملک ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دولت مند ہیں، پنےکار ہیں، ساہوکار ہیں، غنی ہیں، تونگر ہیں، دھنوان ہیں۔ کون؟ ہمارے محی الدین بھائی۔ مثال کے طور پر، یہ واقعہ نہیں ہے، فار ایگزامپل محی الدین بھائی اور ایک باندی نظر آئی، اسے بھی خرید لیا، تو پیسہ تو بہت ہے، اسے بھی خرید لیا۔ اب کتنی باندیاں ہو گئیں؟ اس کے بعد اور ایک باندی نظر آئی، وہ تینوں سے اچھی ہے، اسے بھی خرید لیا، کتنی ہو گئیں؟ اس کے بعد اور ایک باندی نظر آئی، اسے بھی خرید لیا، 5۔ اس کے بعد اور ایک باندی نظر آئی، اس کے بعد 4 باندیاں نظر آئیں، چاروں کی چاروں پسند آ گئیں، خرید لیا، کتنے ہو گئیں؟ اس کے بعد 10 باندیاں نظر آئیں، اب کتنی باندیاں؟ 20 باندیاں۔ بیوی ایک ہے تو اور کتنی بیویاں کی جا سکتی ہیں؟ 3۔
اسلام بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ مرد کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے اپنے نکاح میں، 5ویں عورت نہیں رکھ سکتا۔ 4 بیویاں آلریڈی آپ نے شادی کر لی ہیں، اپنے نکاح میں رکھی ہیں، تو اگر 5ویں کا خیال آ رہا ہے تو 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دینا چاہیے۔ اسے طلاق دینے کے بعد آپ 5واں نکاح، وہ تو 5واں نہیں 4تھا ہو جائے گا۔ تو بیک وقت نکاح میں 4 بیویوں سے زیادہ ایک آدمی نہیں رکھ سکتا۔ یہ مسائل سے اچھی طرح واقف ہو جائیں ایک ہی وقت میں۔ اگر 4 میں سے ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو اگر اس میں سے ایک مر گئی 3 رہ گئی، اب ایک 4تھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسائل شرعیہ ہیں۔ جب شریعت کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں تمہارا کوئی مرحوم گزر چکا ہے، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، تو ایک تقریب جمع کرو، اس میں شریعت کے مسائل بیان کرو۔ کوئی مسئلے جاننے والا فقیہ ہو اور مفتی ہو یا قاضی ہو، وہ شریعت کے مسائل بیان کرے، وضو کے مسائل یا غسل کے مسائل یا نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، میراث کے مسائل بیان کرے، سننے والے سنیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سے دعا کرے کہ مولا ہم نے جو سنا کہا تیرے دین کو ہم نے پیش کیا، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے۔ تو جہاں شریعت کے مسائل بیان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر چھڑتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے صالح بندے، یہ سب سے نیچے کی کیٹیگری والے ہیں نیک بندے۔ اس سے اوپر ہیں شہید لوگ، اس سے اوپر ہیں صدیق، اس سے اوپر ہیں انبیاء۔ صرف نیک متقی پرہیزگار بندے جو ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب آقا نامدار کا ذکر ہو، ان کی میلاد شریف ہو تو کیا رحمت نازل نہیں ہوگی؟ ہاں، شہداء کا ذکر ہو، بڑے پیر کا ذکر ہو، پیران پیر کا تذکرہ ہو، حضور خواجہ غریب نواز خواجہ ہند کے راجہ کا ذکر ہو تو کیا رحمت نازل نہیں ہوگی؟ ذکر حدیث شریف ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت پر جو ہے رحمت نازل ہوگی۔ ویسا نازل ہو جا نہیں ہوں گی، نیکوں کا ذکر کر رحمت لے اللہ کی۔ عند ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر کے وقت پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ایسی حدیث ہے کہ بے شک ہے، کہاں ہے؟ آئیے، بتانے کے لیے تیار، آپ آئیے تو صحیح، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا، آئیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیے، چلیے آئیے۔ ہم اہل سنت والے ہیں، سنی ہیں، ہمارے پاس کوئی بات بے دلیل نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے جو بات آیا قرآن اور حدیث کے تحت بتایا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی اچھا، تو اب محی الدین بھائی نے، ان بیچاروں نے تو ایک بھی باندھی نہیں رکھی ہے، وہ باندھی رکھ بھی نہیں سکتا کوئی، مثال کے طور پر ادار نماگا۔ ایک عورت زوجہ جو ہے اسے چونکہ وہ باندھی نہیں تھی، آزاد تھی، اس سے نکاح کر کے اسے اپنی منکوہا بنایا، اس کے بعد 20 باندیاں خریدی، ان میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کیا، لیکن ان سے تعلقات قربت یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھیں، میں اس سے زیادہ تو کھول کر نہیں بول سکتا۔ زن و شو کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا، مرد اور عورت کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات باندی سے بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ باندیوں سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر عورت آزاد عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے بغیر آزاد عورتوں سے زن و شو کے تعلقات نہیں رکھ سکتے، اور وہ بھی 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں آزاد عورتوں کو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن باندیوں کو 1000 باندیاں آپ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 17 باندیاں تھیں۔ کتنی؟ تو باندیوں پر کوئی قید نہیں ہے۔ اب سوچ رہے ہیں ایسا ہے کیا اسلام میں؟ ایسا ہی ہے، کی ہے وہ ہم بولنے والے ہیں، اللہ نے نازل کیا حکم ہم ماننے والے، وہ کی ہے کیا ہے ہم مولا نے اجازت دی، تم کون روکنے والے، ہماری عقل کون منع کرنے والی؟ تو باندی ایک آدمی
10 باندیاں رکھ سکتا ہے، 12، 15، 100، جتنی چاہے باندیاں وہ رکھ سکتا ہے. سب گم ہیں. یہ نئی نئی باتیں دماغ میں آ رہی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ باندی کو خرید لیا ہے. جیسے میں نے محی الدین بھائی کی مثال دی، 20 باندیاں انہوں نے پیسے دے کے ہر باندی، جس طرح بکری خریدتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ وہ تو باندی انسان ہے، بکری ہے، میں انسان کا مقام گھٹانا نہیں چاہتا، سمجھانے کے لیے. جس طرح گائے کو آپ خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، گھڑی خریدتے ہیں، اس طرح باندی کو بھی پیسے دے کر خرید سکتے ہیں اس کے مالک سے. آپ نے خرید لیا تو آپ مالک ہو گئے، مالک کا اب اس کے اوپر کوئی حق نہیں رہا. مفلح شاہ صاحب کی باندی تھی مثال کے طور پر، مفلح شاہ صاحب اب آپ کو بھی، مفلح شاہ صاحب کی ایک باندی تھی، اسے راشق شاہ صاحب نے خرید لیا. کیا قیمت ہے؟ 500 روپے دے دیے، خرید لیا ہے. اب 500 روپے میں باندی ملتی بھی نہیں، باندیوں کے خرید فروخت کا سلسلہ ہی نہیں رہا. جب تھا تب کی بات بول رہا ہوں. تو راشق شاہ صاحب نے باندی کو مفلح شاہ صاحب کی خرید لیا، تو اب مفلح شاہ صاحب اس باندی کے لیے اجنبی ہو گئے. وہ تعلقات راشق شاہ صاحب رکھ سکتے ہیں، مفلح شاہ صاحب کو ان تعلقات کی اجازت نہیں ہے اس باندی سے جسے آپ نے فروخت کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ باندی سے ایک آدمی مباشرت کر سکتا ہے اپنی باندی سے بغیر نکاح کیے. اس سے نکاح نہیں کیا، اسے وہ اس کی خریدی ہوئی باندی ہے، کنیز شرعی ہے، تو اس سے یہ مباشرت کر سکتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور یہ ایک باندی نہیں، کئی باندیاں ایک ہی وقت میں کون رکھ سکتا ہے؟ ایک مرد رکھ سکتا ہے، بیوی بھی رکھ سکتا ہے، باندی بھی رکھ سکتا ہے. بہت غور سے سنیں، شاید ان مسائل سے پہلے میں نے نقاب نہیں اٹھایا تھا. یہ باتیں یاد رکھیں کہ ایک آدمی، اور یہ کسی نفسانی جذبے کی تسکین کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ مسائل شرعیہ ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے. یہ شریعت کے مسائل ہیں. تو ایک آدمی، اس کی 4 بیویاں بھی ہیں، 40 باندیاں بھی ہیں. اس نے غلط کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا؟ اچھا کیا. یہ ہو گیا. یہ باندیوں کو خریدنے کے بعد مالک جو ہے وہ ان سے تعلقات قربت کے، مباشرت کے رکھ سکتا ہے. اور بیوی پر باندی رہ سکتی ہے. ایک آدمی کو 4 بیویاں بھی ہیں، 40 باندیاں بھی ہیں. یہ درست. صحابہ میں ایسا ہوا ہے، بیویاں بھی رکھتے تھے صحابہ، باندیاں بھی رکھتے تھے، باندیاں بھی رکھتے تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. راتوں میں اور دیگر میری زندگی کے لمحوں میں میری یہی کوشش رہی ہے کہ میرے خصوصاً اہل طریق بھائی جو ہیں وہ شریعت کے علوم سے بھی واقف ہو جائیں، طریقت کے احوال سے بھی واقف ہو جائیں. یہ سب میرے مصطفیٰ کے حالات ہیں. شریعت کیا ہیں؟ الشریعت و اقوالی. سن لیجئے حضور کیا فرماتے ہیں؟ الشریعت و اقوالی. شریعت میرے اقوال کا نام ہے. میں جو کہوں وہ شریعت، میں جو ارشاد فرماؤں، میرے ارشادات، میرے ملفوظات، میرے اقوال، میرے قول، میری باتیں، یہ شریعت ہے. الشریعت و اقوالی والطریقت و احوالی. الشریعت و اقوالی، شریعت جو ہے میرے اقوال ہیں. والطریقت و افعالی، اور طریقت میرے افعال ہیں، میرے کام ہیں. میں جو کروں وہ طریقت. تو تم اہل طریق ہو تو تمہارے کام بھی حضور کے کاموں کا پرتو ہیں کیا؟ یہ دیکھو طریقت تو کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں طریقت میرے کاموں کا نام ہے، شریعت میری باتوں کا کام ہے، میری باتوں کا نام ہے، طریقت میرے کاموں کا نام ہے. والحقیقت و احوالی، اور حقیقت میرے احوال کا نام ہے. والمعرفت و اسراری، اور معرفت میرے اسرار کا نام ہے، میرے بھیدوں کا نام ہے، میرے سیکریٹس کا نام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں. جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بھر حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی، یہ دختر حضرت فاطمہ الزہرا بیوی بنی رہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی. یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نکاح میں تھی، کس کے؟ حضور خود فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ میں نے سب سے بہتر مرد سے تمہارا نکاح کیا ہے، سب سے بہتر. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم علیہ السلام اس لیے عزت مند ہیں، اس لیے ان کی تعظیم ہو رہی ہے، اس لیے ان کی تکریم ہو رہی ہے، اور ان کو جو ہے سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے. تمام عالم کی عورتوں، تمام عالمین کی عورتوں، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ان کو کہا جا رہا ہے. کسے؟ حضرت مریم. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عمران. حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حنا. اچھا معلوم ہے. حنا کے والدہ کا نام کیا ہے؟ خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. بھول گئے. حضرت حنا کی بہن کا نام الیزابت، والدہ کا نام نہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، مذہبی معلومات میں پختہ ہو جاؤ، دین سیکھو، اپنے اسلاف کو جانو، بزرگان دین کو جانو. خیر کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم عیسیٰ کی ماں ہیں، اس واسطے ان کو بڑی عزت ملی ہے. ان کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سب سے افضل، تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل کہا گیا ہے. کیوں؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول اور مرسل کے والدہ ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں واہ واہ واہ، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عزیز ہیں، عزت مند ہیں. باپ آقائے نامدار احمد مختار محمد عربی رسول ہاشمی و مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسا باپ کس کا ہے؟ فاطمہ کے باپ کے جیسا کس کا باپ ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. باپ بے مثل، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرت فاطمہ الزہرا کے والد بے مثل، اس نسبت کی وجہ سے بھی آپ بڑے عزت مند. شوہر شیر خدا، مشکل کشا، علی منی وانا من علی، علی میں اور میں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. شیر خدا. اور بیٹے حسنین کریمین، امام حسن امام حسین. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے جیسے کسی کے بیٹے نہیں. ہر سید انہی کی ذریت سے ہے. سید یا تو حسنی سید ہوگا یا حسینی سید ہوگا، تیسرا کوئی سید نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ بیٹے ایسے، باپ ویسے، شوہر ایسے. اس سے نسبت، شوہر کے اعتبار سے، شوہر کی نسبت سے بھی، باپ کی نسبت سے بھی، بیٹوں کی نسبت سے بھی حضرت زہرا کے جیسی مریم بھی نہیں. کیونکہ ان کو تین نسبتیں ملی ہیں. بیٹے ایسے، باپ محمد الرسول اللہ، اور شوہر جو ہیں حضرت علی. تین نسبتیں. وہاں ایک نسبت ہے، وہاں ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ کی. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ آدمیت حورا، یہ میری بیٹی فاطمہ یہ انسانوں میں حور جیسی ہے، حوروں کی طرح ہے. یہ
حضور فرماتے ہیں ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حورا، یہ انسانوں میں حور ہے. کیوں؟ حور بھی جو ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. حوروں کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں ماہواری، جو ہر مہینہ عورت جو جن ایام سے گزرتی ہے نا، ماہواری جسے کہتے ہیں، آپ حضرات سمجھتے ہیں ماہواری. اور زچگی کے بعد ڈیلیوری کے بعد نفاس کا خون جو آتا ہے عورت کو، ماہواری کو حیض کہتے ہیں، اور زچگی کے بعد جو خون آتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہیں کون؟ حوریں. حضور فرماتے ہیں میری بیٹی بھی پاک ہے. حضور کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی نہیں، تو حضور کے جیسا کون ہو سکتا؟ حدیث شریف ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حورا لم تحض ولم تطمث، اسے نہ حیض ہے نہ نفاس، یہ دونوں سے پاک ہے. کون؟ بے مثل باپ کی بے مثل بیٹی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارادہ فرمایا حضور کی حیات ظاہری کے وقت پر. حضرت فاطمہ الزہرا ابھی زندہ ہیں حیات ظاہری کے ساتھ، وہ تو اب بھی زندہ ہیں حیات باطنی کے ساتھ، حیات ظاہری کے ساتھ جب زندہ ہیں. کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں. حضرت علی نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بقید حیات ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارادہ فرمایا دوسرا نکاح کرنے کا. کیا فرمایا؟ وہ کس سے کرنے کا تھا جی؟ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا. حضور تو علم غیب رکھتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ حضور کو غیب اللہ نے بتا دیا، علم غیب تھا، آپ کو معلوم ہو گیا. علماء اب دوسرے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خبر پہنچ گئی حضور کو، لوگوں سے خبر پہنچ گئی. کیا خدا نے خبر دے دی؟ بولو یہ علم غیب ہے. لوگوں سے خبر پہنچ گئی بولے تو یہ علم غیب نہیں. ہم کہتے ہیں خدا نے خبر دے دی. باہر کیف حضور کا علم میں بات آ گئی کہ علی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے ان کے نکاح میں. حضور گھر کو آ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مکان پر سرکار تشریف لائے. آگے کہا فاطمہ میں نے سنا ہے کہ علی کا ارادہ ہے کہ دوسری بیوی کرے، اور وہ بیوی بھی ابو جہل کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ. ان سے کہہ دو علی آئیں تو ان سے کہہ دو کہ اگر اس سے نکاح کرنا ہے، اس کافر کی بچی سے نکاح کرنا ہے، تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دے. میری بیٹی کو طلاق دے دے. میری بیٹی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کافر کی بیٹی کے ساتھ میری بیٹی نہیں رہ سکتی، اگرچہ کہ ابو جہل کی بیٹی کافر نہیں. اب کیا بولتے نہیں، اب ہم لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی الگ ہے، ہماری زندگی الگ ہے. اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم کسی کی بیٹی سے نکاح کریں، پھر اس کے بعد دوسرے کی بیٹی سے نکاح کریں، پھر اس کے بعد تیسرے کی بیٹی سے نکاح کریں، پھر چوتھے کی بیٹی سے نکاح کریں. ہم کو اجازت، لیکن حضرت علی کو اجازت نہیں. رسول اللہ کی بیٹی جب تک ان کے نکاح میں رہے، دوسری لڑکی سے، عورت سے نکاح کرنا ان کے لیے جائز نہیں، منع ہے. تو اہل سنت و جماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور کی بیٹی کی زندگی الگ ہے، ان کی شان الگ ہے، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی شان الگ ہے. ہماری بہن کسی کے نکاح میں گئی تو ہمارے بہنوی کو حق حاصل ہے کہ اسے رکھتے ہوئے دوسری سے نکاح کرے، تیسری سے، چوتھی سے نکاح کرے. ہم نہیں روک سکتے، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عام مسلمان عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اسے رکھتے ہوئے وہ آدمی جس کے نکاح میں وہ عورت ہے دوسری، تیسری، چوتھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہیں، تو حضرت علی کو یہ اجازت نہیں ہے
رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ حضرت فاطمہ جو حضور کی دختر ہیں ان کے رہتے ہوئے حضرت علی کے نکاح میں حضرت علی کسی اور عورت سے نکاح کریں. حکم بدل گیا نا. امتی کی بیٹی کا قصہ الگ ہے، رسول اللہ کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو ہماری بیٹیاں